نہیں لیکن حسن نثار صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایک بات تو بالکل درست ثابت ہوتی ہے کہ اگر ابھی بھی کچھ ٹھیک نہیں کیا تو پھر تو اس سے بھی بدتر سچویشن میں جائیں گے. لیکن سر آپشن کیا ہے؟ مطلب اگر میں سیاسی جماعتوں کی بھی بات کروں تو آپ نون لیگ پہ بھی بات کرتے ہیں، پی ٹی آئی پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن مین سٹریم پولیٹکس میں تو سیاسی نہ گورنمنٹ کچھ فعال کردار ادا کر رہی ہے نہ اپوزیشن کر رہی ہے، تو پھر سسٹم کا تو کوئی فائدہ نہیں. لیکن اس کو کولیپس بھی تو نہیں کر سکتے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جی مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو وہ بات ہی آگے نہیں چل پاتی. یار آپ کرنے کی بات کر رہے ہو، سارا کچھ تو کلیپسڈ ہے. ہمیں کلیپس کرنے کا مطلب ہی نہیں پتا. ابھی رو کے ہٹاؤں میرے پھوپھی دے پتر نے اگر کروڑ ہا بچہ سکول سے باہر ہے اور یہاں وہ چل چھوٹے پان لے آ فلانا کر پنکچر لگا اس کی دکانوں پہ رولتے پھر رہے ہیں. اب نارمل اولادیں آپ کی پیدا ہو رہی ہیں، 6 بندے میاں بیوی بچے موٹر سائیکل کے ٹینک پہ 3 بیٹھے ہوتے ہیں، 3 ماں نے چکے ہوں پچھوں، یا ماں اور باپ کے درمیان ایک بیٹھا ہوتا ہے، 2 ماں نے پکڑے ہوتے ہیں. وہ یہ ٹریفک ستھرا پنجاب. میں نے پچھلے دنوں اس پہ تبصرہ کیا ہے کہ وہ بات سنو، بھوکا ستھرا نہیں ہوتا. کئی سال پہلے ہمارا پرائیڈ ہے ساحر لدھیانوی مرحوم، انہوں نے کہا تھا مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈل سکتی. بھوکا ستھرا کیسے ہوگا؟ بھوکا صرف بھوکا ہوگا. افلاس سے ہمارے آقا نے پناہ مانگی، غربت سے، افلاس سے، بھوک اور ننگ سے. تو پوری کی پوری قوم کا مطلب یہ ہے، یہ جس کو ہم ایلیٹ کہتے ہیں تو ایلیٹ شیٹ تو ہے ہی نہیں. ایلیٹ میں حیا ہوتی ہے، ایلیٹ ہوتی ہے ہر جگہ. آپ کے گھر میں بھی ایلیٹ ہے، میرے گھر میں بھی ایلیٹ ہے. میں اور آپ کی آنٹی میرے گھر کی ایلیٹ ہے، آپ کے ماں باپ آپ کے گھر کی، یا if you're married آپ اور آپ کے شوہر وہ اس گھر کی ایلیٹ ہے. ایلیٹ درد دل رکھتی ہے، ایلیٹ پلان کرتی ہے. یہ جڑی ایلیٹ ماں باپ کی طرح ہوتی ہے. سر لیکن بات تو درست ہے، لیکن اب دیکھا جائے تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزوں کو اب آخری اس لمٹ پر چلی گئی ہیں کہ اب اگر ٹھیک نہ کیا تو پھر کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گی. لیکن آپ کو اس وقت کیا لگتا ہے یہ جو دونوں جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، میں اس لیے آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ کچھ تھوڑا صحافتی بھی آپ کا بینیفٹ ہم اٹھانا چاہ رہے ہیں. ویسے تو یہ اتحاد میں، وفاق میں، لیکن جب گلگت بلتستان کے الیکشن ہوئے تو نون کو سائڈ پر کر کے پیپلز پارٹی نے وہاں اپنا گیم کامیاب کر لیا. اب آزاد کشمیر میں بھی نون لیگ کو سائڈ پر کر کے پھر انہوں نے وہاں پر جے یو آئی فے سے ہاتھ ملا لیا. تو یہ لین دین تو ہے، لیکن آپ کے خیال میں اس میں لوزر کون بن رہا ہے زیادہ سسٹم میں، نون لیگ یا پیپلز پارٹی؟ میں پولیٹیکل انالیسس بھی آپ کا چاہ رہی ہوں کہ سیاسی جماعتوں پہ آپ کیا لوزر عوام تھے، عوام ہیں اور عوام رہیں گے. پھر وہی بات وہی آ رہی ہے. دیکھو بات سنو، اس ملک میں کہتے ہیں کہ انتخابات فیر نہیں ہوتے، فیر ہو بھی جائیں گے نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. وہ بات سنو، میں اپنی رائے دے رہا ہوں تو مجھے تو سیاہ و سفید کی، اچھے اور برے کی، غلط اور صحیح کی تمیز ہی نہیں ہے. ڈیموکریسی از مینٹ فار a bunch of people who's educated. تو میں تو 78 سال بعد بھی کو رائی ہے، کو جٹ ہے، کو بٹ ہے، کو گجر ہے، کو فلانا ہے. یہ بنیاد ہے. یا جی میرے پتر نو پرتی کرا دے گا، جیسے ان لوگوں نے کیا ایل ڈی اے سے لے کے جو سرکاری محکمہ، ریلوے تک، کارپوریشنیں وغیرہ. آپ کو نہیں پتا تنخواہ لینے جاتے تھے یہ پٹواری، آفس کا تصور ہی کوئی نہیں، جاب کوئی بھی نہیں ہے، مہینے کے مہینے گئے، تنخواہ لی، آ گئے. بھائی بات سنو، خدا کا خوف کریں. آپ کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے اس میں جو کہتا ہوں کہ آدم خور نظام کا نوحہ، کوئی نظام وضع کرو. اور یہ اتنا آسان ہو چکا ہے، یہ دنیا شرنک کر کے واقعی گلوبل ولیج ہے. ایوری تھنگ از جسٹ اے ٹچ اوے، اے کال اوے. پالیسیز بنانا، فلانا، کمیٹیاں بن رہی ہیں، فلانا، اور جاؤ ہوش کرو. تمہیں تو یہ نہیں پتا بچوں کو پڑھانا کیا ہے. خالص جمہوریت آ جائے، خالص انتخابات ہوں، تب بھی ناخالص نتیجہ نکلے گا. اس کی وجہ ہے آپ مجھ جیسے اندھے سے رستہ پوچھ رہے ہو.
ووٹر بڑی قیمتی چیز ہوتا ہے, اس کی ایک رائے ہوتی ہے. تو یہاں رائے چرائی جاتی ہے. کہتے ہیں نا سرمایہ کیا رائے چرائی جا سکتی ہے, پانی میں بھی آگ لگائی جا سکتی ہے. پانی میں لگتی ہے آگ, آپ کو عجیب لگے گا. یہ ملک ہے جس میں سرمایہ کیا رائے چرائی جا سکتی ہے. پیسے کی لوٹ مار تو آپ کو مجھے سب کو سمجھ آ رہی ہے. جنہوں نے بزرگ کو پان شاپ چلانا سی تو کو ہار بیچتا سی, وہ ڈالروں میں کھرپتی ہوگا, وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے. رائے کیسے چوری ہوتی ہے؟ ضروری نہیں ہے آپ نے مجھے گن پوائنٹ پہ یا فلانا, نہیں ہے ہی ضرورت مند میں. ذات برادری کا مارا ہوا, چودھری کمی شپ کا مارا ہوا, ان پڑھ جاہل, پتہ ہی ککھ نہیں. ووٹ دے رہا ہوں میں, مذاق ہے, خالہ جی کا باڑا ہے, یہ ایک پرچی ہے. مجھے اس قابل تو بناؤ. اس ملک کی دیکھو بات سنو, اس ملک کے کرتوں دھرتوں نے ایٹم بم بنا لیا, بندے نہیں بننے دیے. یاد رکھنا, بھٹو نے کریڈٹ لینا تھا, یہ تھا اور وہ تھا, وہ سارا کچھ ہو گیا, بہت اچھا ہوا. ہمارا ہمسایہ بڑا کم ظرف ہے, وہ ضروری تھا ہمارے لیے, بہت اچھا ہوا. لیکن تم بات کر رہے ہو جمہوریت کی. جمہوریت کا مطلب ہے جمہور, جمہور کا مطلب ہے عوام, اور عوام کا مطلب ہے جن کی کوئی تعلیم اور تربیت ہو. مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ آپ مجھے کچرا کھلا رہے ہو, تو تورا کھلا رہے ہو, نیلا طوطا کھلا رہے ہو, مجھے تو پتہ ہی نہیں. 3 ڈشیں آپ نے میرے آگے رکھنی, ایک میں تو تورا ہے, ایک میں نیلا طوطا ہے, ایک میں پتہ نہیں کیا ہے یار. تو میں ان تینوں میں سے ایک کا انتخاب کر لوں گا. سمجھ نہیں آنی. اس کی وجہ ہے کہ ہم پیٹ سے آگے نہیں سوچتے, ناک سے آگے دیکھتے نہیں, پیٹ سے آگے سوچتے نہیں. اس ملک کو بہت بنیادی اور جوہری تبدیلیوں کی ضرورت